بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے جو تکلیف دہ خبر تو یہ ہے کہ آج حکومت پاکستان نے ایک منی بجٹ پیش کر دیا ہے جو مالی سال 2022-2023 کا 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر چکے ہیں۔ یہ کچھ نئی باتیں نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ اب چارہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس حکومت کو اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی بڑا سخت ٹائم ہے اور عمران خان صاحب نے بڑا گندا معاہدہ کیا تھا IMF سے۔ یہ وہی باتیں عمران خان صاحب کر رہے تھے۔ اپنی جو کارکردگی یا جو بگاڑ پیدا ہوا تھا 2018 سے پہلے اور اس کے بعد جس طریقے سے سیاسی حکومت کو گھر بھیجا گیا تھا، سیاسی عدم استحکام پیدا کیا تھا، تو عمران خان صاحب جب آئے تھے تو منطقی جو انجام یہی تھا کہ ایک اقتصادی بحران پیدا ہونا تھا سیاسی عدم استحکام کے بعد۔ بہرحال اینی اب انہوں نے بھی کہا جی کہ ہمیں جو ہے بڑے IMF کا جو معاہدہ ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں تھا، آپ کے سامنے تھا۔ اتنا بھاگ کے جو آپ جفی دینے کے چکر میں حکومت سے، اس لیے کہ نیتوں کا فتور تھا، اس لیے کہ مقدمات ختم کرانے تھے، اس لیے کہ اقتدار سے بڑا ایک لگاؤ تھا۔ عہدے جو تھے کیا آپ کہاں جیلوں میں پڑے ہوتے یا آپ کے عمران خان بڑی سختیاں کر رہے تھے۔ بھئی آپ کو کہتے ہیں نا کہ اڑنا نہیں آتا تھا تو پنگا کیوں لیا تھا؟ آپ کو سیاست کی تکالیف کا نہیں پتہ تو آپ حصہ کیوں لیتے ہیں؟ کسی نے کسی سیاستدان کو مجبور نہیں کیا ہوا۔ یہ پیشہ ایسا ہے کہ جس کے اندر آئیڈیلزم میں بڑی تکالیف ہوتی ہیں۔ آج سے پہلے جو لیڈر تھے دہائیوں پہلے وہ تو بہت تکلیفوں میں گزرتے تھے، لیکن چلو یہ تو اتنی تکلیف ہی نہیں برداشت کر سکتے کہ جی مریم نواز کو اون کر لیں مسلم یونین کے لوگ۔ وہ جان چھڑاتے پھر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ سے کہ یہ کہیں رنگ میں بھانگ نہ ڈالی جائے۔ وہ ایک بیانیہ لے کے آئی، اس میں بیانیہ پہ بات نہیں کرنے دے رہی۔ ایک دن وہ بیانیہ پہ بات ایک طریقے سے کرتی ہیں، دوسرے طریقے سے اس میں تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹتی ہیں۔ میرے اس میں موضوع چونکہ صرف ایک سرسی میں نے اس میں کمنٹ دینے تھے۔ 170 ارب روپے کا ٹیکس لگایا ہے، اب یہ ضرورت تھی، اگر نہ لگاتے تو یہ پاکستان سے غداری کرتے۔ سیاسی قیمت آپ نے کیا ادا کرنی؟ جیسے آپ نے عمران خان کو نکالا، عمران خان صاحب کے خلاف جو کام کیا، عمران خان صاحب نے اپنے جھوٹ سچ ملا جلا کے انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر مستحکم کر دیا۔ پھر آپ کی سیاسی قیمت نو سیاسی قیمت وہ ارریلیونٹ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ بس تھوڑا سا جو ہے نا اس میں مزید عمران خان صاحب کو ہیلپ مل جاتی ہے ہر ایک کام سے جو آپ کر رہے ہیں۔ میں تو 3-4 دن پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے بعد عمران خان صاحب کی مقبولیت آج سے 2 گنا اور زیادہ ہوگی، جو آج ہے اس سے 2 گنا اور زیادہ مقبولیت ہوگی۔ باقی کیا ہوتا ہے، ان کا کیا سلوک ہوتا ہے، سیلوشن ہو سکتا ہے ہتھیار ڈالتی ہے، ان کے ساتھ مکمکہ کر لیتی ہے، ایک قدم پیچھے ہٹتی ہے، نہیں ہٹتی، یہ میں اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ جو لوگ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے جو نظام چلانا چاہتے ہیں، ایک ہیڈ آن لینا چاہتے ہیں یا اس کا سیاسی مکو ٹھپنا چاہتے ہیں یا اس کو گنجائش دینا چاہتے ہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ سوچ رہے ہوں گے اور ارادے باندھتے ہوں گے اور توڑ دیتے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ چکر لگتا ہے، کیونکہ ہوتا ہی یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں آپ کوئی پری کنسیو یا پری سیٹل اوپینین کے ساتھ نہیں جاتے، آپ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف تکلیف دہ صورتحال ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن چونکہ یہ آ رہا ہے اور یہ ہونا ہے تو میں کمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چلو میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا ہے کہ میں عمران خان سے کئی چیزوں پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں اس کو ایسے چھوڑ دینا چاہیے۔ حالانکہ اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک ایسی خطرناک کام ہو رہا ہے کہ جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود ہی شاید جو ان کو بہت پسپائی اختیار کرنی پڑے۔ کل سے ٹی وی پاکستان میں مین سٹریم چینلز اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے اور آج اس پہ پھر سونے پہ سہاگا ہو گیا اس بات پہ، تو اس لیے میں تو اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے ان کا جو ایک رشتہ تعلق یا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس میں ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت ساری چیزوں میں عمران خان صاحب کے لیے نو گو ایریاز رکھا ہوا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے آج 2 جو کیسز تھے جو اسلام آباد کے مختلف کورٹس میں لگے ہوئے تھے۔ ایک تھا بینکنگ کورٹ کے اندر جس میں FIA نے
ان کے خلاف ایک FIR کٹائی ہوئی تھی، اور بینکنگ کوڈ کی کوئی لیڈی جج ہے، تو ان کے اندر ان کو ابھی تک جو ہے عبوری ضمانت ملی ہوئی تھی۔ آج انہوں نے عمران خان صاحب کو حتمی طور پہ کہہ دیا کہ جی آپ 1:30 بجے آ جائیں، اور 1:30 بجے جب وہ نہیں پہنچے، جو کہ نہیں پہنچ سکتے تھے لاہور سے، اور ایک بیک گراؤنڈ ایک ہی تھا کہ جی ان کے جو ہے اس وقت میڈیکل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے نہیں خیال کہ میڈیکل پوزیشن جو ہے، آج سے 2 مہینے پہلے 26 نومبر کو عمران خان صاحب اس وقت چلے گئے تھے، اب تو اس واقعے کو 3 مہینے ہو گئے ہیں، اور اگر جس حالت میں چلے گئے تھے، اگر جلسے میں جا سکتے ہیں تو اس حالت میں عدالت میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ اب تو ظاہر ہے اس وقت تو حالت واقعی تشویشناک ہوگی، اس وقت تو تشویشناک نہیں ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے انہیں تقریر بھی کی، سب کچھ کیا، ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے، اور پھر جہاز پہ گئے، پھر نیچے اترے، پھر آئے چلے، پھر اس کے اوپر چڑھ کے گئے سیڑھیوں سے۔ یہ سارے کام لائیو لوگوں نے دیکھے۔ تو اب عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں تو کسی کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر اور گھر کے اندر ایکٹیویٹی ان کی فل فلیج جاری ہے، سب کچھ ہے، ایک لمحے کے لیے انہوں نے ان کو ریسٹ کرتے نہیں دیکھا گیا۔ ان کی ہمت ہے، ہمت والے آدمی ہیں، صبح سے لے کر رات تک ہوتا ہے۔ تو چنانچہ کورٹ نے کہا جی کہ جب وہ 1:30 بجے نہیں آئے، 2:30 بجے نہیں آئے، تو انہوں نے ان کی بیل کینسل کر دی۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا کیس ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی احتجاج ہوا تھا، تو اس میں بھی عمران خان صاحب کے اوپر ATC کا ایک دفعہ لگا کے اور ان کے کیس چل رہا ہے، تو ان میں بھی انہوں نے ضمانت کینسل کر دی، لیکن انہوں نے ساتھ کہا کہ 3 بجے آ جائیں۔ جب 3 بجے آئے تو وہاں پہ عمران خان صاحب کے وکیل جو سلمان صفدر صاحب ہیں، انہوں نے وہاں جا کے شاید ایگزیمپشن لے لی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جی ان کو جب تک جو ہے 15 دن کا انہوں نے گرانٹ کر رہے ہیں، جو انہوں نے مانگی ہوئی ریکویسٹ، تو وہ 28 فروری کو 15 دن پورے ہو رہے ہیں، کیونکہ چند دن پہلے یہ ایگزیمپشن مانگی تھی۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی 28 فروری کو عمران خان صاحب آئیں اور آ کے پیش ہو جائیں۔ یہ ان کے وکیل کہہ رہے تھے کہ 2 دن کے لیے، 2 ہفتے کے لیے اور ایگزیمپشن دیں۔ اور دوسرے کیس میں چونکہ جج نے شاید زیادہ ہوشیاری کا کام لیا ہے، انہوں نے 2 بجے کر کے اور بیل کینسل کر دی ہے۔ اس کی بیل بھی ہائی کورٹ کے اندر ابھی ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ جب میں یہ ویلاگ کر رہا تھا، اور اس ہیئرنگ کے اندر میرے خیال میں ابھی ان کو اس میں بھی پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی، اور 2 ہفتے کے اندر ان کو پیش ہونے کا کہہ دیا جائے گا کہ 28 فروری تک وہ پیش ہو جائیں۔ 28 فروری کو تو پیش ہو بھی جائیں گے۔ میرے پوائنٹ آف ویو تھوڑا فرق ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ آج کل زخمی ہیں اور وہ زخم بڑا پرولونگ کر لیا ہے۔ میں کئی کیسز جانتا ہوں جس سے زیادہ شدید زخمی عمران خان صاحب کے اپنے کیسز جانتا ہوں کہ 2 کیسز کے اندر، ایک کے اندر تو واقعتاً ان کو ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ شاید پوری زندگی یہ چل نہ سکے، جب یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے کنٹینر سے گرے تھے، اور وہاں ان کو کہا گیا تھا کہ یہ پوری زندگی چل نہیں سکیں گے۔ ان کی اسپائن کے اندر ایک جگہ پہ اتنی زخم آیا تھا کہ خون جم گیا تھا، اور وہاں سے خون آگے اوپر یہ پاس آؤٹ نہیں ہو رہا تھا، اور بڑا اللہ نے کرم کیا اور بغیر آپریشن کے اور بہت معمولی اس کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اور اس کے بعد میرا خیال ہے 3-4 مہینے بعد وہ اپنی نارمل روٹین میں تھے۔ اس سے لمبا جو بیڈ ریڈن تھے، وہ 2-3 مہینے تو ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جی ان کو ریکور کیسے کرایا جائے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹرز آ رہے تھے، شوق خانوں کے اندر تبھی ایڈمیٹڈ تھے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ میں ہی ان کو ہاسپٹل لے کے گیا تھا، اور یہ بات ہے 2009 کی، جہاں عمران خان صاحب کے جو ہے ایک ان کی انٹرسٹنگ ٹوسٹ کر گئی تھی۔ تو تھا تو معمولی چیز، لیکن آپریشن کا بہت پڑا ہوا تھا، پورا پیٹ پھاڑ کے، اور بہت جس کو کہنا جائے 18-20 سٹیچز لگے، اور پوری ان کے ساری کی ساری سرجری۔ حقیقت ہے کہ 1 ہفتے کے بعد عمران خان صاحب ایسے کمال کے ریکور کی، اور چند ہفتے بعد وہ دندناتے پھر رہے تھے۔ اور تو تب بھی ڈاکٹرز کہتے تھے کہ جی اس وقت ان کی عمر شاید 56-57 سال تھی، تو ڈاکٹر کہتے تھے کہ 32 سال کے جوان کی طرح ریکور کیا انہوں نے۔ اچھی بات، اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں پہلی تو بات ہے کہ یہ لوگوں کے لیے چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں شروع سے ہی، اور پہلے بھی تھا جھوٹ یا پروپیگنڈا بہت تھا۔ میں اسے جھوٹ پروپیگنڈا کہ واقعی ایک بندے کو گولی لگی ہو تو اس کے اوپر یہ کہنا، تحریک انصاف یہ کرتی رہی ہے، کلثوم نواز صاحب کے بارے میں، نواز شریف صاحب کی بیماری کے بارے میں، یہ سارا کرتے رہے۔ میں نے کہا نا کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دوبارہ دے رہا ہے۔
वही चीज़ें आप सही कल देखें, कलसूम नवाज साहब का मजाक उड़ाया गया, नवाज शरीफ साहब की बीमारियों का मजाक उड़ाया गया, फिर जो नवाज शरीफ साहब के साथ गया उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, उनके मीडिया ट्रायल हुआ, जेल गए सारे। मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो है मकाफात के अमल में आनी चाहिए। कल भी मैंने कहा है कि बाजवा साहब साकिब निसार से दुगने जलील हो रहे हैं। इमरान खान साहब मेरे नज़दीक जो चूँकि शरीक जुर्म थे तो उनसे 4 गुना ज़्यादा इनको भुगतना होगा। उस पर राय में कि इन्होंने जो बातें की हैं झूठ की हैं, और अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है, अल्लाह के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती, और वो हरकत में आई हुई है। तो चुनाचे लुच्चे में गोइयाँ पहले भी होती रही कि जी भाई बड़ा गलत बयानी हो रही है, चलो मैं उस समझता हूँ कि बिल्कुल गलत बात थी, लेकिन अब गैर ज़रूरी तौर पर डिले हो रहा है। फिर खुद हदीस मुबारक सुनाते रहते हैं, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का किस्सा सुनाते हैं कि किस तरीके से लोगों की सिफारिश है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी किसी मुकदमे में पकड़ी गई तो मैं उसको भी यही सज़ा दूंगा, उसके साथ कोई राहत नहीं होगी। इमरान खान साहब, एक बात आपको माननी पड़ेगी, आप अब तो ज़ख्मी हैं और आपका जेन्युइन एक्सक्यूज़ है, लेकिन इस अदालतों की तज़हीक तो आपने हर उस अदालत की तज़हीक की है जिसने आपके खिलाफ फैसला किया। आपने अपनी शराइत के ऊपर अदालतों के साथ मामला किया या उनके साथ ताउन किया या पेश हुए हैं अपनी शराइत पे, हर जगह सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक अपनी शराइत पे पेश हुए अदालतों में। ये भी अल्लाह ताला की देन है, चूँकि ताकतवर है, चूँकि अदालतों में कुछ ना कुछ और भी कई उनके मुफादात हो गए अदालतों के। पहले तो थे एस्टेब्लिशमेंट के हाथों खेल रहे थे और फिर आपके साथ उनका एका हो गया। अब भी शायद कोई अदालतें अपने मुफादाती काम कर रहे हो, लेकिन उनके साथ पेश न होना, अपनी शराइत के ऊपर पेश होना, ये आपकी पूरी हिस्ट्री आ रही है अदालतों की तस्दीक करते हुए। अब मेरे ख्याल ये खेल ख़त्म होना चाहिए, और आपके खिलाफ जितने मुकदमे हैं मैं बार बार कहता हूँ आप उसी तरफ पेश हों जिस तरह नवाज शरीफ साहब पेश होते रहे हर मुकदमे के अंदर, हर पेशी के ऊपर, और फिर जब फैसला रिजर्व हो गया तो फिर जाके पूरा अपना केस भुगता के उससे पहले JID में पेश होते रहे, वज़ीर आज़म होते हुए पेश होते रहे, फिर वज़ीर आज़म से निकलने के बाद एहतसाब अदालत में पेश होते रहे, फिर जब उनकी उसका सज़ा हुई तो लंदन से बेटी के साथ आ गए। आपके सामने एक स्टैंडर्ड मौजूद है, आप बाकी जितने झूठ बोलें, जितना अंडरमाइन करें, आपकी मर्जी। आपको भी उसी तरीके से अपने आप को पेश करना होगा, कानून के आगे अपने आप को पेश करना। कानून तो आपके अदालतें तो अभी तक आपसे ताउन करती नज़र आ रही हैं, किसी घबराने की बात नहीं है। मिसाल कायम करें, जेल भरो तहरीक में आखिर आपने ये फैसला किया है तो ये क्या होगा ना कि आपने सबसे पहले तो लीडर ने खुद जेल भरनी है, तो आएँ आप कानून को ना तोड़ें और जेल भर दें, क्योंकि ये कानून को तोड़ना ही है, और अपनी ज़मानतें ना लें और जेल भर दें। बाकी जो है बाकी भी जो है आपकी तकलीद करेंगे। बहरहाल इतना ही कुछ मुझे कहना है आज के लिए कि आप कानून के साथ ताउन करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।